الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. درس قرآن کی اس سے پہلے والی مجلس میں سورۃ البقرہ کی جن آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی ان میں کئی باتوں کا تذکرہ تھا. پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے بعض احکام کو منسوخ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یا تو اسی حکم کے برابر کوئی حکم نازل کرتا ہے یا اس سے بہتر کوئی حکم یا کوئی آیت اللہ تبارک و تعالی نازل کرتا ہے. اس کے بعد اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور مشرکین ہیں، بالخصوص یہودیوں اور نصرانیوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ جو ایمان والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، انہیں اسلام قبول کرنے کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ مسلمان دوبارہ ہماری طرح کافر ہو جائے، اور اس خواہش کے پیچھے صرف ایک سبب ہے اور وہ سبب ہے حسد اور جلن. حسد اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں نہیں آئے بلکہ دوسری نسل میں آپ تشریف لائے ہیں، چنانچہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں سے چڑ ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کو، اور یہ دونوں کے دونوں مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ کہا کہ یہ یہودی اور نصرانی یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر میں کنورٹ کر دیں، تمہیں کفر میں مبتلا کر دیں حسد اور جلن کی وجہ سے، جبکہ وہ حق سے اچھی طریقے سے واقف ہیں. یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ حق سے اور سچ سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں، لیکن صرف اور صرف حسد اور جلن کی بنیاد پر وہ حق کا انکار کرتے ہیں اور اہل حق سے دشمنی رکھتے ہیں اور اہل حق کو باطل میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا فاعفوا واصفحوا، مسلمانوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کی سازشوں پر کان نہ دھرے بلکہ نظر انداز کرے، معاف کرتے ہوئے آگے بڑھے. اور آگے اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اے مسلمانوں، زکوٰۃ ادا کرو اے مسلمانوں. یعنی دین اور شریعت کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو قائم رکھو. یہودیوں اور نصرانیوں کی سازشیں تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرنے والی. یہ ان کی خواہش ہے، خواہش رہے گی، وہ ہے بہت بڑے دشمن، لیکن اس دشمن کا نقصان تب ہوگا جب تم اپنے دین سے سودا کرو گے، جب تم اپنے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرو گے. ظاہر سی بات ہے اس بنیاد پر بنائی گئی جو تعمیر ہوگی، تمہاری جو بلڈنگ ہوگی وہ کھوکھلی ہوگی، ہر کوئی جو چاہے گا وہ آسانی سے اس کو گرا دے گا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہا کہ دیکھو وہ سازشیں ہیں، ان کی سازشیں، وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم اپنے دین پر جمے رہو. اور بطور خاص نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں دین کی بنیادیں ہیں، یہ دونوں دین اسلام کی 5 بنیادیں ہیں نا. بنی الاسلام علی 5، سب سے پہلے شہادتین کا اقرار ہے، اللہ اور رسول کی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، یہ پہلا رکن ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اور پھر اس کے بعد روزہ اور حج ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے کہ اپنے دین پر آپ جمے رہیں. اپنے دین کو اگر آپ نے کھوکھلا کیا تو جو دشمن سازشیں ہیں وہ آپ کا کام تمام کر دیں گی. آج مسلمانوں کا جو حال ہے دنیا میں، آپ دیکھیے مسلمانوں میں
80-90% لوگ ایسے ہیں، 90% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دین کی ان بنیادوں کو پامال کر دیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو صحیح طریقے پر زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں؟ روزہ کو جب رکھتے ہیں تو روزے کا حق ادا کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صرف نماز کو اگر آپ لے لیجیے، صرف نماز، تو مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے؟ تاریک صلاۃ ہے، بے نمازی۔ چند گنتی کے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو قائم کر رکھا ہے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہذا جب آپ نے اپنے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے تو آپ اب اس بات کی امید کیسے رکھیں گے آپ کہ آپ کا دین اور آپ کا اسلام باقی رہے گا، مضبوط رہے گا، اور آپ طاقت و قوت میں رہیں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں آپ کی مدد کرے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اے مسلمانوں، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اقامت نماز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو بہتر مکمل صحیح طریقے پر ادا کیا جائے۔ نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں، اور نماز کی جو سنتیں ہیں، ان تمام، اور نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس نماز کی عبادت کے لیے، اگر فرض نماز ہے تو اس کی حفاظت کے لیے انسان موقدہ سنتوں کا بھی اہتمام کرے، سنن موقدہ، اس لیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن اگر انسان کی نماز میں کوئی کمی ہوگی، کوئی خرابی ہوگی، تو انسان کی نفل عبادات سے، نماز اگر ہے تو نفل نمازوں سے اس کی بھرپائی کر دی جائے گی، جیسا کہ ایک سے زائد حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے۔ تو نماز کا قائم کرنا یہ ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آج دیکھیے مسلمان، سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ دین کی بنیاد ہے، اور یہ ہر مسلمان صاحب نصاب پر ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، لیکن 90، بلکہ میں یہ کہوں کہ 95% مسلمان ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے ضروری مسائل سے آشنا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے ضروری مسائل سے آشنا نہیں ہے۔ کن مالوں میں زکوٰۃ دینی ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ دینی ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کن کو زکوٰۃ دینی ہے، کب زکوٰۃ دینی ہے، ان تمام ضروری موٹے موٹے مسائل سے ہر مسلمان کو آگاہ ہونا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ تو وہ زکوٰۃ کے ان ضروری مسائل سے آگاہ نہیں ہے۔ نتیجے کے طور پہ زکوٰۃ جس پراپر طریقے سے شریعت کی ہدایات کی روشنی میں نکلنی چاہیے تھی مسلمانوں کے یہاں سے، اس قدر اور اس اہتمام کے ساتھ نکلتی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا جو بہت بڑا فائدہ معاشرے کو پہنچتا، یعنی معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے، محتاج طبقہ ہے، اس کی مدد ہوتی، وہ مدد نہیں ہوتی۔ وہ غریب طبقہ غریب ہی رہتا ہے، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسلمان زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کے ضروری مسائل کو سیکھتا نہیں ہے، اور جب سیکھے جانے تو زکوٰۃ کیسے نکالے گا ٹھیک طریقے سے؟ لہذا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور کوئی جو انسان حج کرنے کے لیے تشریف لے جائے، اس کے اوپر حج کا علم حاصل کرنا، اور ان تمام سے پہلے شہادتین، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان 5 چیزوں کا علم حاصل کرنا، ان 5 چیزوں کے متعلق جو ضروری موٹے اہم ترین مسائل ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر واجب اور فرض ہے۔ اور یہی معنی بیان کیا ہے علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ دین کی بنیادی اور جو دین کے جو فرائض ہیں اور دین کے جو واجبات ہیں ان کے متعلق ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا، یہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے آپ کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ دین کے کچھ ایسے علوم ہیں جن کے لیے آپ کو ایک بڑا لمبا وقت دینا پڑتا ہے، جیسے وراثت کا مسئلہ، جائیداد کیسے تقسیم کیا جائے، اسی طریقے پر حدیث اور علوم الحدیث کا مسئلہ ہے، قرآن کی تفسیر، اصول تفسیر، یعنی جو دیگر علوم ہیں، یعنی جو باریک اور دقیق علوم ہیں، دقیق علم ہے، مشکل علم ہے،
اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری نہیں ہے. اس کے لیے مسلمانوں کے چند لوگ اگر نکل کر کے آئے، جیسا کہ اللہ نے کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نکلے اور دین کے فقہ حاصل کرے. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، اور پھر اپنی قوم میں جا کر کے ڈرانے کا کام کرے. تو یہ تو علماء کا طبقہ ہے جو اپنی زندگی کو علم حاصل کرنے میں شرعی علوم کے اصول میں دیتا ہے، لیکن جو ضروری علم ہے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو خیر تم اس دنیا میں اپنے آگے بھیجو گے مال کی شکل میں یا اعمال کی شکل میں، ہر دو شکل میں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو بہتر شکل میں پاؤ گے. وہاں اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا، اور وہ قیامت کے دن تم اپنے ان اعمال کو جس کو تم نے دنیا میں انجام دیا یا اللہ کے راستے میں تم نے جو مال خرچ کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور تم اسے وہاں پا لو گے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے تجدوہ عند اللہ، کہ تم اللہ کے یہاں اپنے اس بھیجے گئے مال کو وہاں پاؤ گے، اللہ کے یہاں پاؤ گے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو عند اللہ کہا ہے کہ جو کچھ خرچ کرو گے یا جو نیک اعمال تم اس دنیا میں کرو گے اللہ کے پاس پاؤ گے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ قیامت میں پاؤ گے، آخرت میں پاؤ گے، ہے نا، میدان یوم محشر میں پاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عند اللہ کا، اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ کے پاس پاؤ گے. اس کی دو حکمتیں علماء نے بیان کی. پہلی حکمت تو یہ کہ انسان اس بات کا احساس پیدا کرے گا اپنے دل و دماغ میں کہ جو عمل میں اس دنیا میں کرنے والا ہوں یا جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے یہاں اس عمل کو یا اس مال کو بھیج رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے پاس وہ عمل موجود رہے گا، یعنی اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا. یہ سوچ اور یہ تصور انسان کے ذہن میں پیدا ہو، یقین میں پختگی آئے کہ جو کچھ مال میں خرچ کروں گا وہ ضائع اور برباد نہیں ہوگا، بلکہ وہ عند اللہ رہے گا، اللہ کے پاس رہے گا. اللہ کے پاس رہے گا یعنی اللہ کی حفاظت میں رہے گا. اور جو چیز اللہ کی حفاظت میں رہے، کیا اس چیز میں کوئی کمی، خرابی، نقص پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تجدوہ عند اللہ، کہ جو کچھ بھی تم کرو گے، مال خرچ کرو گے یا نیک عمل کرو گے، اللہ کے یہاں اس نیک عمل کو محفوظ پاؤ گے، اس نیک عمل کو محفوظ پاؤ گے. اور دوسری چیز یہ کہ عند اللہ کہنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے ان اعمال کو جب انجام دے تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ تصور پیدا ہو کہ یہ مال میں اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والا ہوں، اس مال کو میں اللہ کے یہاں اپنی نظروں سے دیکھوں گا، اللہ رب العالمین کے یہاں میں اس کو حاصل کروں گا. یعنی انسان کے دماغ میں جب یہ بات آئے گی کہ میں جو مال خرچ کر رہا ہوں اللہ رب العالمین اپنے پاس اس مال کو رکھے گا. اور اللہ رب العالمین کے پاس رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں تو رکھے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ اس کو بڑھاتا رہے گا اور اس میں اضافہ کرتا رہے گا. اللہ رب العالمین جو کچھ مال ہم خرچ کریں گے اللہ کے یہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے گا اور اس میں اضافہ کرتا رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم اس دنیا میں کرو گے اپنے لیے اعمال یا پھر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیا میں جتنا مال ہے وہ پورا کا پورا مال اس کے انتقال کے بعد اس کے وارثین کا ہو جاتا ہے. اس انسان جس نے محنت کر کے وہ مال کمایا ہے وہ اپنے مال کو صرف دو طریقے سے اپنا بنا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ اس مال کو اپنے اوپر خرچ کر دے، پہننے اوڑھنے کھانے پینے میں خرچ کر دے، گھومنے پھرنے میں خرچ کر دے، یعنی اپنی ذات پر وہ مال خرچ کرے تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں اس نے اس مال سے فائدہ خود حاصل کیا.
یہ پہلا طریقہ ہوا. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ مال اس کا ہے، اس لیے کہ اس کی موت کے بعد اللہ کے پاس جو اس نے مال بھیج دیا ہے وہ اس کے وارثین کا ہونے والا نہیں، بلکہ وہ خالص اس انسان کا ہے. اور جب وفات کے بعد وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو وہ مال اللہ رب العالمین کے پاس عند اللہ موجود ہوگا، جو صرف اس انسان کا ہوگا. اس مال کے اوپر اس کے وارثین کا حق نہیں ہوگا. لیکن باقی جو مال اس نے دنیا میں چھوڑ دیا، دنیا میں مال جو اس نے لاکھوں کروڑوں مال چھوڑا ہے، دولت چھوڑی ہے اس نے، وہ سب کا سب اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کا ہو گیا، بیٹیوں کا ہو گیا، یعنی جو اس کی اولاد ہے، جو اس کے وارثین ہیں، وہ ان کا ہو گیا. اب اس مال میں اس کا کوئی حق باقی نہیں بچا. تو انسان مال محنت کر کے کماتا ہے، اس مال سے خود ہی فائدہ حاصل نہیں کرتا ہے. فائدہ حاصل کرنے کا دو طریقہ ہے، یا تو اپنی ذات پر خرچ کر لے اس مال کو، یا اللہ کے پاس بھیج دے، اللہ کے پاس بھیج دے. یہ دو طریقہ ہے، ورنہ وہ مال تو اس کے وارثین کا ہو جائے گا. لہذا اگر ہم اپنے مال سے جس مال کو ہم نے محنت کر کے مشقت کر کے کمایا ہے خود استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس مال کو اپنے لیے نفع بخش بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو، جو کچھ تم انجام دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک عمل کو دیکھنے اور جاننے والا ہے. کہ اللہ کسی بھی عمل سے انسان کے غافل نہیں ہے. اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں اور نصرانیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا، یہودی اور نصرانی دونوں کا یہ دعویٰ ہے. دعویٰ دیکھیے کیا اللہ نے کہا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. کہا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے یا نصرانیوں کے، سوائے یہودیوں کے یا نصرانیوں کے. یہ ان دونوں کا اپنا الگ الگ دعویٰ ہے. یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف اور صرف یہودی داخل ہوں گے، نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہ جنت میں صرف اور صرف نصرانی داخل ہوں گے، باقی کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ ان کا دعویٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، ان کے اس دعوے کا جواب دیا، کہا تلک امانیہم، یہ بس ان کی تمنائیں ہیں، ان کے اس دعویٰ کی تمنا سے اوپر کوئی حیثیت نہیں ہے. تمنا سے اوپر کوئی حیثیت نہیں، یہ ناممکن چیز ہے، یہ صرف ان کی خواہش ہے، دلی خواہش جو مکمل ہونے والی نہیں ہے. تلک امانیہم، اللہ نے کہا اگر یہ بات صحیح ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، اپنے اس دعوے پر دلیل تو پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تمہارا دعویٰ اگر سچ ہے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے یا صرف نصرانی داخل ہوں گے تو دلیل پیش کرو. کس دلیل کی بنیاد پر تم نے یہ دعویٰ کر دیا؟ معلوم ہوا کہ ہر دعوے کی دلیل ہونی چاہیے، ہر دعوے کی دلیل ہونی چاہیے. بلا دلیل ہر دعویٰ غیر معتبر ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کا تذکرہ کیا. پہلے تو یہودیوں کو جواب دے دیا کہ تم دعویٰ کر رہی ہو صرف تمہاری خواہش ہے یہ، اور کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، تو لے کر کے آؤ. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اب اللہ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ کون لوگ جنت میں داخل ہوں گے. کہا بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جنت میں تو وہ لوگ داخل ہوں گے. کہا من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی جانب متوجہ کر دیا، یعنی جس نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کو راضی کرنا بنا لیا ہے. ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دیتا ہے. یہ پہلی شرط. اور وہ محسن، اور وہ انسان عبادات میں اللہ کی بندگی میں محسن ہے، یعنی احسان کرنے والا ہے. اردو والا احسان نہیں، عربی والا احسان. اور احسان کا عربی میں شریعت کی اصطلاح میں معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت ایسے کرے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر کے عبادت کر رہا ہے، یا کم از کم یہ خیال ضرور پیدا ہو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میری اس عبادت کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. یہی تفسیر احسان کرنے کی عبادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. تو یہ دو شروط ہیں، یہ دو شروط ہیں. اور یہ دوسری شرط جو ہے احسان، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے عمل کرے. تو انسان جب کوئی عمل کرے تو اول تو یہ کہ اس کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، اور دو یہ کہ وہ عمل
احسان کے ساتھ انجام دے، اور احسان کے ساتھ تبھی انجام دیا جا سکتا ہے جب اس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق انسان اعمال انجام دے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نے ان دونوں چیزوں کا اہتمام کیا، اخلاص بھی اس کے اندر ہے اور اتباع بھی اس کے اندر ہے، کہا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر موجود ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ انہیں کسی بات کا خوف ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس ٹکڑے کا اس سے پہلے بھی معنی اور مفہوم بیان کیا جا چکا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہے اور غمگین ہوں گے کا کیا معنی ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ یعنی انہیں مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہے، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، قبر کا مرحلہ، جنت کا مرحلہ یا میدان محشر کا مرحلہ، کیونکہ یہ لوگ نیک لوگ ہیں تو انہیں قیامت کے دن وہ خوف لاحق ہونے والا نہیں ہے جو کفار اور منافقین کو لاحق ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہیں اس بات پر دنیا چھوڑنے پر، دنیا چھوڑنے پر انہیں کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا سے بہتر زندگی، دنیاوی زندگی سے بہتر زندگی ان کو ملنے والی ہے، تو انہیں دنیا، اپنی آل و اولاد، مال و دولت اور تمام چیزیں ترک کرنے پر کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں تو معمولی ایام گزارنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ نے کہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس کے بعد کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہودی جو ہیں یہ کہتے ہیں نصرانی، کرسچنز، یہ کسی دین پر نہیں ہے، ان کا دین کچھ نہیں ہے۔ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور یہ کرسچنز کہتے ہیں، یہودی جیوز جو ہیں وہ کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کا دین کوئی دین نہیں، بیکار چیز ہے، ان کا دین اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دین کہا جائے۔ وهم يتلون الكتاب، دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، اور دونوں کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، یعنی دونوں قوموں کے پاس اللہ کی جانب سے کتابیں آئی ہیں، یہودیوں کے پاس تورات آئی ہے اور نصرانیوں کے پاس انجیل آئی ہے۔ اللہ نے کہا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طریقے پر جو لوگ نہیں جانتے ہیں، یعنی یہودیوں اور نصرانیوں میں جو لوگ تلاوت کرنے والے ہیں کتاب کی، تورات کا علم رکھتے ہیں، انجیل کا علم رکھتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں، اور ان میں جو جاہل لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور پھر مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت عام ہے، یعنی اس میں یہودیوں اور نصرانیوں میں جو جاہل لوگ ہیں وہ بھی مراد ہیں، اور مشرکین جو ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، وہ تو خود ایسے بھی جاہل ہیں، وہ بھی مراد ہیں۔ تو جو لوگ یہودیوں اور نصرانیوں میں سے تورات اور انجیل کا علم رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ جاہل ہیں وہ بھی بس سنائی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، دوسرا کہتا ہے کہ ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ جس معاملے میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیے بس یہ آخری آیت ہے، یہودی نصرانی ایک دوسرے کے دین کا انکار کرتے ہیں، تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ نصرانی حق پر نہیں ہے، نصرانیوں کا دین کوئی دین نہیں ہے، یہ باطل بات ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نصرانیوں کا دین ہی معتبر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جو نصرانی ہیں وہ تو حق پر ہوئے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ نصرانی کسی دین پر نہیں ہے یا ہم ان کے دین کو نہیں مانتے، یہ یہودیوں کا جرم ہے، اس لیے کہ وہ تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کا یہ قول باطل ہے، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نصرانیوں کا یہ کہنا کہ یہودیوں کا دین
اب معتبر نہیں ہے، یہ بات درست ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب ان کی شریعت کا اعتبار نہیں، اب وہ انویلڈ ہو گئی وہ شریعت، اب کس شریعت کا اعتبار ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا اعتبار ہوگا۔ لیکن نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کے تشریف لانے کے بعد، اب ان دونوں کا دین باطل ہو گیا، نہ یہودی اپنے دین پر قائم رہنے کی وجہ سے معتبر ہے، یعنی ان کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور اسی طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی بنیاد پر منسوخ ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں اور نصرانیوں ان دونوں کی شریعت ختم ہو گئی، ان دونوں کی شریعت غیر معتبر قرار پائی، لیکن آپ کے آنے سے پہلے یہودیوں کی شریعت منسوخ ہو چکی تھی اور نصرانیوں کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہی معتبر تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے نصرانی اگر یہ کہتے تھے کہ یہودیوں تمہارے دین کا اعتبار نہیں ہے تو وہ اپنی بات میں سچے تھے، اور یہودی اگر یہ کہتے تھے کہ نصرانیوں ہم تمہارے دین کو نہیں مانیں گے تو یہودی مجرم تھے، اس لیے کہ ان پر واجب تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر وہ ایمان لائے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن ہم ان کے درمیان جو اختلاف ہے ہم اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہودی اور نصرانیوں کے درمیان جو اختلاف ہے، یا مسلمانوں کا یہودیوں اور نصرانیوں سے جو اختلاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام لوگوں کے درمیان اپنا فیصلہ کرے گا، اور حق کو حق ثابت کرے گا، باطل کو باطل ثابت کرے گا۔ اہل حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ اور جزا سے، بہترین بدلے اور جزا سے نوازے گا، اپنے انعامات اور احسانات ان کے اوپر نازل کرے گا، اور جو اہل باطل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید چند باتوں کا تذکرہ کیا انہی یہودیوں اور نصرانیوں کے متعلق، ان کے بعض غلط عقائد کا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان کے کچھ باطل عقائد کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان آیات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔